لارڈ کرزن ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ اس نے ایک مرتبہ شاہی مسجد اور شاہی قلعے کا وزٹ کیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے پر چند فقیر دیکھے۔ لارڈ کرزن نے اپنا بٹوا نکالا اور ان فقیروں کو پیسے دیے۔ اس نے اپنا بٹوا اپنی جیب میں رکھا اور آگے کی طرف جانے لگا۔ اس کا پرس کہیں نیچے گر گیا۔ جیب میں جانے کی بجائے اس کا پرس کہیں نیچے گر گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ اس پرس کو ایک فقیر نے اٹھا لیا۔ فقیر جلدی سے اس کا پرس دینے کے لیے بھاگا۔ اتنے میں وائسرائے اپنی گاڑی پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس نے اس کا پرس رکھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اس پرس کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں تو کافی سارے پیسے موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ضرورت مند کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور اسے پیسے بھی مل جائیں تو اسے اپنا مال سمجھ کر فوراً خرچ کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس پرس کو رکھ لیا اور روز جا کر مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا اور اس کا انتظار کرتا، کیونکہ وائسرائے کو ملنا اتنا آسان تو نہیں تھا، اور وہ بھی ایک فقیر کا۔ کافی دن گزر گئے۔ ایک دن وائسرائے پھر سے وزٹ کے لیے آیا تو یہ فقیر بھاگا اور وائسرائے کی طرف گیا اور اسے اس کا پرس اپنی گدڑی سے نکال کر دیا۔ وائسرائے نے پرس کو کھولا، چیک کیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں پیسے تو اسی طرح موجود ہیں جیسے اس نے رکھے تھے۔ وائسرائے نے پوچھا، کیا تم نے پرس کو نہیں کھولا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں بالکل کھولا تھا۔ کیا اس میں پیسے نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا، جی ہاں بالکل نظر آئے تھے۔ تو تم نے انہیں خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ وائسرائے نے کہا، کیوں نہیں؟ پیسوں کو کیوں نہیں رکھا؟ تو اس فقیر نے کہا، جناب، بہت مرتبہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ان پیسوں کو خرچ کر لوں، لیکن ہر مرتبہ میرے دل نے مجھے کہا، آپ چونکہ عیسائی ہیں اور میں مسلم، کل قیامت کے دن آپ کے نبی نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ کے امتی نے میرے ماننے والے کی امانت رکھ لی۔ اگر یہ سن کر میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی ہو، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی امانت رکھ لو، میں اپنے نبی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ ایک وہ تھے اور ایک آج ہم ہیں۔ آج تو ہر جگہ جگہ فراڈ موجود ہے۔ تجارت کے نام پہ فراڈ، رشتوں کے نام پہ فراڈ، دین کے نام پہ فراڈ۔ اگر ہم اپنے نبی کے سچے امتی ہیں تو ہمیں ہر قسم کے فراڈ سے باز رہنا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔